الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. رواه ابن ماجه. وقال الألباني رحمه الله هذا حديث صحيح. मुसलसल खुतबे आप जो सुन रहे हैं वो उन्वान है इस्लाम में अदल व इंसाफ।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن موقع پر کن لوگوں کے ساتھ کیسا انصاف کیا، اس کا ذکر آپ نے سنا ہے۔ یہ ہمارے آفاقی اور آسمانی دین کی خصوصیت ہے، اس کی خوبی ہے جو اپنے ماننے والوں کو عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسولوں کو کتاب کے ذریعے بھیجا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کتابیں بھی دی ہیں، معجزات بھی دی ہیں، اور حکم دیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں۔ وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ آپ کسی دکان پر، کسی ٹھیلے والے یا کسی اور دکان پر جائیں اور کوئی چیز خریدیں، چاہے وہ چیز مہنگی ہو یا سستی ہو، آپ کسی پیٹرول پمپ پر اپنے گاڑی میں تیل بھروائیں تو آپ کی نظر ترازو پہ ہوتی ہے، پیٹرول پمپ کے مشین پر ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ انصاف پسند کرتا ہے، انصاف چاہتا ہے، لیکن جب کوئی باہر سے کوئی چیز آ کے گڑبڑ کرتی ہے تو انصاف سے مکر جاتا ہے۔ فطرت اس کی یہی ہے۔ 1 کلو ہے تو 1 کلو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک سے دونوں ترازو پہ نظر ہماری ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کے کان میں بات ڈال چکے ہیں کہ حشر کے میدان میں بھی عدالت کی کرسی لگے گی۔ فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ پاک۔ وہاں کوئی کالے کوٹ کا جج وکیل نہیں ہوگا، رشوت خور وکیل جج نہیں ہوگا، اللہ پاک ہوگا۔ ہم ہی مدعی ہوں گے، ہم ہی مدعا علیہ ہوں گے، وہ کرسی عدالت ہوگی۔ اس چیز کا تصور کیجیے، بہت سارے لوگ گھیرنے آ جائیں گے، اس نے ہم کو یہ کہا تھا، اس نے ہم کو مارا تھا، اس نے ہم کو گالی دی تھی۔ یہ ہے اللہ کی عدالت۔ اسی اللہ تعالیٰ نے عدالت کا حصہ دنیا کے اندر بھی بھیجا ہوا ہے۔ ایک قوم گزری ہے، اس کو آپ سب جانتے ہیں، بس میں یاد دلا رہا ہوں۔ کون سی قوم ہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم۔ کیا کام کرتے تھے یہ لوگ؟ ان کے یہاں برائی کیا پیدا ہو گئی کہ جب کسی کو دیتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے، لیتے تھے تو پورا لیتے تھے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ مطفف کہا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ مطفف لفظ ہے قرآن کا، گھپلے باز، دھوکے باز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور روایت، مدینے کے بازار سے گزرے، آپ نے ایک ڈھیر دیکھا، غلے کا ڈھیر تھا۔ آپ نے ہاتھ فدخل فیہا یدہ فاصابع فنال اصابعہ بللا۔ آپ نے اس گیہوں کے اندر، اناج تھا، اندر ہاتھ ڈالا، کچھ آپ کی انگلیوں کو نمی محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام،
یہ کیا بات ہے، یہ غلے والے اور گیہوں اور جو بیچنے والے، یہ کیا حال ہے؟ نیچے اوپر غلہ سوکھا ہے، نیچے گیلا ہے، تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول اصابتہ السماء، بارش پڑی تھی، بارش میں بھیگ گیا، میں نے اس کو نیچے کر دیا، سوکھے غلے کو اوپر کر دیا۔ رسول نے کہا افجعلتہ فوقہ، تم نے اس گیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ سوکھے غلے کو اوپر رکھ دیا تھا، نیچے غلے کو نیچے، یعنی چھپایا لوگوں کی نظروں سے تاکہ بک جائے۔ کئی یراہ الناس، تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ رسول نے جملہ جو فرمایا وہ اپنے سینے کے کاغذ پر لکھ لیجئے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ آج ہم میں سے کتنے دھوکے باز بیٹھے ہوں گے، کام ان کا دھوکے ہی کا ہے، صبح و شام دھوکے کی بات ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول نے کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں بڑھ کے بات کروں تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن حوض کوثر پر رسول کے ہاتھ سے جام بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رسول سے نہیں ہے، رسول کی سفارش بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ رسول نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ فلیس منا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے دین پر نہیں ہے، ہماری سنت پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ مسلمان مقور کرے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، یہ مطفف تھے، گھپلے باز تھے، دھوکے باز تھے، جب لیتے تھے کسی کو تو بھر کے لیتے تھے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب تول کے ناپ کے دیتے تھے کم کر کے۔ تو شعیب نے منع کیا، مت کرو ایسا، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تول کے پورا پورا دو، کم کر کے مت دو۔ کیا کہا قوم کے لوگوں نے؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومه، سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه، جب تقریر سنائی شعیب علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ لنخرجنک یا شعیب، گاؤں سے بھگا دیں گے، گاؤں سے شہر سے نکال کے بھگا دیں گے۔ والذین، اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، او ندعوہم فی ملتنا، یا تو ہمارے دین میں لوٹ کے آ جاؤ، جیسا ہم کریں کرنے دو، جیسا ہم کریں تم بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ پڑھ کے دیکھیں ان کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید کی کئی صورتوں میں کیا ہے، کئی صورتوں میں کیا ہے۔ آگے عذاب مار دیے گئے، ختم کر دیے گئے، پوری قوم تباہ ہو گئی، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اس طرح لے کے ہم نہیں چلیں گے، بات آگے نکل جائے گی۔ پورا وزن کر کے دیں، پورا وزن کر کے لیں، انصاف کریں، انصاف پسند کریں، عدل کریں، دوسروں سے عدل چاہیں، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے بہت کچھ سبق سیکھی ہے، بہت کچھ سبق سیکھے ہم نے آپ سے۔ آپ نے کیا کیا لوگوں کی رہنمائی فرمائی، وہ حدیث یاد ہوگی آپ کی؟ وَأَيْمُ اللَّهِ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم اللہ کی، لو ان فاطمہ سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ رسول کی بیٹی ہے، جب رسول کے گھر میں آتے تھے تو آپ کھڑے کر کے ماتھا چومتے تھے۔ اللہ، اتنی بیٹی مجھ سے محبت، رسول کی 4 بیٹیاں، کتنی محبت تھی، نواسوں سے کتنی محبت تھی، اٹھ کے لپٹ جایا کرتے تھے، میری بیٹی آئی ہوئی ہے، پیشانی چوم لیتے تھے، جاتے تھے گھر میں، جا کے بیٹھتے تھے بیٹی کے پاس، اور اسی کے بارے میں فرمان ہے کہ اے بیٹی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں۔
آئیے ہم کچھ عدالت کے نمونے اسلامی دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، ان اللہ جعل، فی روایت جعل اور فی روایت وضع، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور دل میں، ان اللہ جعل علی لسان عمر وفی قلبہ الحق، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان میں بھی اور دل میں بھی حق لکھ دیا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی زبان سے، رسول کی زبان سے بات نکل چکی ہے، عمر فی الجنہ، ابو بکر فی جنہ، یہ جنت میں ہوں گے۔ عشر مبشرہ ان کو کہتے ہیں، 10 لوگ۔ ایک حدیث لے کے چلتے ہیں آپ کو۔ حدیث کتب حدیث میں باب الاذان میں ڈھونڈ لیجیے، مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے تشریف لائے اور پہلے سال مسجد بن گئی، مدینہ منورہ کی مسجد، اس کو پہلے مسجد کہتے تھے، اب نام کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے اس کا نام، مسجد نبوی۔ اذان نہیں ہوتی تھی کیونکہ اذان ابھی مشروع نہیں ہوئی تھی، نماز تو ہونے لگی تھی، اذان مشروع نہیں ہوئی تھی۔ مشورہ ہوا، صحابہ اور اللہ کے رسول سب لوگ بیٹھے، کیا کیا جائے؟ رائے یہ دی گئی کہ آگ جلا دی جائے، جب آگ بھڑ کے بھی دھواں ہوگا تو مدینے کی آبادی کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وقت نماز ہو چکا ہے، وہ کر لیں۔ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ مجوسی اپنے عبادت گاہ میں آگ جلاتے ہیں، یہ رد ہو گئی رائے۔ دوسری رائے یہ ہوئی کہ زور سے کوئی آواز بجا دی جائے، جیسے شادی بیاہ میں غور سے بجاتے ہیں، یہ بھی رائے ناقابل قبول، یہ یہود و نصارہ کی ہے۔ ناقوس اور بوق دو لفظ ملتے ہیں، یہ دونوں عبادت گاہوں میں بجاتے ہیں یہود و نصارہ کی۔ سائرن بجتا ہے، عبادت شروع ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے، عبادت شروع ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، عبادت شروع ہوتی ہے۔ ان کے یہاں سائرن بجتے ہیں، آواز بجتی ہے، یہ بھی نہیں۔ چوتھی رائے یہ آئی کہ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چل پھر کر کے یہ اعلان کریں، الصلاۃ جامعۃ، نماز ہونے والی ہے۔ جی، اس پر رائے پکی ہو گئی۔ بلال حبشی بیچارے ہر نماز کے وقت 5 ٹائم مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے اعلان کرتے تھے کہ چلو وقت نماز ہو چکا ہے۔ کوئی کرے گا؟ کوئی موزن کرے گا؟ ایسا تو مائک ہے، تو مائک کے ساتھ مائک بھی ہمارے لیے ناکافی ہے، تو یہ کان ہمارے ہو گئے بہرے، ایسے مصروف ہوتے ہیں اذان کے اوقات میں کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اذان ہو چکی ہے، کچھ اذان ہو گئی کیا؟ ہر طرف مائک لگا ہوا ہے، نہیں توفیق ملتی اذان کا جواب دینے کی توفیق ہمیں اور آپ کو نہیں ملتی ہے۔ توفیق کون دیتا ہے بھائی؟ چھین لی اس نے توفیق، چھین لی ہے۔ میں نے مسجد تیلیان میں ایک بار کہا تھا اپنے عوام سے، مقتدیوں سے، کہ جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو نعمت چھین جاتی ہے۔ اذان کی قدر ہماری نظروں میں نہیں ہے، اور اذان ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اذان کی نعمت کی ناقدری ہمارے دلوں میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا ہے۔ حق کے ساتھ بات سن لیجئے، مہاراشٹر میں، بمبئی میں لوگوں کے کان ترس گئے ہیں اذان سننے کے لیے، مائکروفون سے بند کرا دے گی، نیچے اتار دے، نہیں ہوتی اذان۔ یہ ہوگا ہماری یو پی کے اندر بھی دیکھ لیجیے، وہ بھی یار گاؤں دیہات کے اندر بھی اذان نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا لوگوں کب اذان ہوگی کیا نماز ہے بھائی۔ انہوں نے قدر نعمت یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ قدری ناقدری جب ہوتی تو نعمت ایسی چلتی ہے،
اور چھیننے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کر دیتا ہے. ایسے مسجدوں کی ناقدری ہوگی، مسجدیں جائیں گی، نہ نماز پڑھو، خالی چھوڑ دو، محلے کی مسجدوں کو آوارہ بنا دو، آؤ نہیں اس میں، مسجد اذان ہو رہی ہے، مسجد کے پاس سے گزر جاؤ. نماز تو کام ہے ملاؤں کا پڑھنے کا، ہم تو صاحب ثروت ہے، ہم پر نماز کہاں فرض ہے. چلیے حدیث کی طرف. بلال حبشی بیچارے یہ کہتے رہے. ایک صحابی ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربی، میں دیکھے گا عبداللہ بن زید بن عبد ربی سو رہے تھے، کہتے ہیں انا نائم، میں سو رہا تھا. اتانی آتن، آنے والا میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی بجانے کی. میں نے پوچھا اتری ہذا، یہ بیچو گے؟ اس نے کہا ماذا تفعل، کیا کرو گے؟ اس نے کہا ہم اس سے نماز کے لیے اعلان کریں گے. اس نے کہا الا هل ادلک علی خیر منہا، کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز میں بتا دوں؟ بتا دیجئے. کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ، پوری اذان سکھا دی. رات کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے. اٹھ کے آئے اللہ کے رسول کے پاس. اب میں یہ نہیں کہتا یقین کے ساتھ اسی رات کا واقعہ ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے حدیث کو پڑھنے سے کہ اسی رات کا واقعہ فجر میں آ گئے مسجد. اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے. تو صحابی سے رسول نے کہا ان رؤیاک حق، تمہارا خواب سچا ہے، میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، لیکن آئیے گا یہ نقطہ. نماز کس کے ذریعے ملی؟ رسول کے ذریعے ملی. دین کے سارے حکام اکثر کس سے ملے؟ رسول کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے. یہ تو ہم مانتے ہیں نا. یہ اذان بھی کرنا تعالیٰ رسول کو سکھا سکتا تھا، کر سکتا تھا، لیکن اذان کس کے ذریعے ہم تک پہنچائی؟ صحابی کے ذریعے. اللہ اکبر، مقام صحابہ سمجھو. خواب کس کو دکھایا؟ کیا یہ خواب اللہ پاک رسول کو دکھانے کا قادر نہیں تھا؟ تھا. دکھایا کس کو؟ صحابی کو دکھایا، جو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں حصہ لے چکے ہیں، ان کو دکھایا. ان کا اللہ رسول نے خواب دیکھا ہے. اللہ رسول نے کہا ان لرؤیاک حق، تمہارا یہ خواب سچ ہے. آپ نے کہا بلال سے کہو، بلال اوپر جاؤ چھت پر، تم بھی چھت پہ جاؤ، تم آگے آگے بولو، بلال پیچھے پیچھے بولے. فَإِنَّهُ أَنْدَى بِصَوْتٍ، اس لیے کہ وہ آواز میں تم سے بھاری ہے. بلال نے اذان شروع کی، آواز مدینے گلیوں میں پھیلی. عمر بن خطاب چادر گھسیٹتے ہوئے بھاگتے بھاگتے مدینے منورہ کے مسجد میں پہنچے تو کہا اللہ کے رسول انی رأیتہ، میں نے بھی یہ خواب 20 دن پہلے دیکھا تھا. اللہ، کتنے دن پہلے؟ 20 دن پہلے میں نے پھر خواب دیکھا تھا، لیکن مارے شرم کو آپ کو بتایا نہیں. اب عبداللہ بن زید نے دیکھ لیا تو میں کہنے آ گیا ہوں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اللہ پاک نے خواب کس کو دکھایا؟ عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو. کس کو دکھایا؟ عمر بن خطاب کو دکھایا. یہ عمر ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اذان اللہ پاک نے رسول کی تائید سے ہمیں ملی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ذریعے ملی، بلکہ ہم کہتے ہیں ان کے ذریعے رسول تک پہنچی اور رسول کی تائید سے ہم زبان رسالت انہ لرؤیاک حق ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ پاک نے عمر بن خطاب کے دل کے اندر بھی اور زبان پر بھی حق کو جاری کر دیا. عمر بن خطاب نے ایک فرمان جاری کیا تھا، اگر کسی عورت کے بچے ہو اور دودھ چھڑا دیا ہو، 2 سال کی مدت ہے دودھ چھڑانے کی، بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہو تو اس ماں کو یا اس بچے کو بیت المال سے کچھ وظیفہ ملے گا، پینشن ملے گی. حکم جاری ہو گیا.
یہ طبقات ابن سعد میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مدینے عام طور سے ان کی عادت یہ تھی کہ اکیلے رات میں اکیلے گھومتے تھے چاروں طرف مدینے کے، گھومتے تھے مدینے گلیوں میں، مدینے سے باہر بھی گھومتے تھے، جائزہ لیتے تھے کیا ہو رہا ہے۔ آج کوئی گھوم جائے تو گھوم سکتا کوئی؟ دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، سیکورٹی ہے، دنیا بھر کی سیکورٹی ہے۔ وہ امیر ایسا آدمی جو تنہا گھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، کچھ لگے ہوئے ہیں، بچے کی آواز آ رہی رونے کی، بچہ خوب رو رہا ہے، وہاں پہنچ گئے، پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بھوک سے؟ جی دودھ مانگ رہا، میں دودھ نہیں پلا رہا ہوں اس کو۔ بھیس بدلے ہوئے تھے، کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں دودھ پلا رہی ہو؟ امیر المومنین کا جو حکم آیا ہے کہ جو عورتیں بچے کو دودھ چھڑا دیں گی، دودھ نہیں پلائیں گی، ان کو سرکاری خزانے سے وظیفہ ملے گا۔ وظیفہ پانے کے لیے کیسا کر رہا ہوں؟ اللہ تڑپ گیا، یہ بندہ تڑپ گیا، بھاگا بھاگا آیا، پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ اللہ، عمر سے اتنا بڑا ظلم، عمر کی ذات سے بچوں پر اتنا بڑا ظلم کہ مائیں وظیفہ پانے کے لیے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی ہے تاکہ وظیفہ مل جائے۔ حشر کے میدان میں عمر تو اللہ کو جواب کیا دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ فوراً آفس میں آتے ہیں صبح کے وقت اور یہ حکم ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس عورت کے کوئی بھی بچہ ہو، چاہے دودھ چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو، سرکاری خزانے سے اسے اتنی رقم اس کو دی جائے گی۔ ہر عورت جس کے بچہ پیدا ہوتا تھا، یہ کوئی آج کی اسکیم نہیں ہے، یہ اسکیم عمر بن خطاب کی جاری کرتا ہے کہ جس کے کوئی بچہ پیدا ہو، ہر صاحب بچے والی عورت کو سرکاری خزانے سے اتنی رقم اس کو ہر مہینے مل جائے کرے گی، یہ سال میں مل جائے گا، تاکہ اس بچے کی پرورش کر سکے۔ یہ آج کی اسکیم نہیں ہے دوستو۔ اس قسم کے فیصلے اللہ پاک نے اپنے ان اچھے اور نیک بندوں سے کروائے ہیں۔ میں نے شاید آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی، یہاں پاکستانی ایک چینل ہے، اہل حدیثوں کا چینل ہے، وہ البلاغ یا اسے کچھ نام بول رہا ہوں اس کا۔ وہ اس میں انٹرویو سن رہا تھا برطانیہ کے ایک اہل حدیث امیر کا، وہاں کے امیر ہیں، اس امیر کا براہ راست انٹرویو میں سن رہا تھا اسی چینل پر۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں برطانیہ میں جج اپنی میز پر ابو بکر عمر، انٹرویو میں اللہ کے رسول، ابو بکر عمر عثمان کے فیصلے کی کتاب رکھے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب کہیں پھنستے ہیں تو اٹھا کے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ججوں سے پوچھا ہے، تو ججوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کرتے وقت محمد کے فیصلے کو دیکھتے ہیں، عمر کے فیصلے کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اس مسئلے میں کیا فیصلہ کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، بڑا انصاف ججز کرتے ہیں سب کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا آج کس فیصلوں کے محتاج ہے؟ اسلام کے فیصلوں کے محتاج ہے۔ اسلام موافقی اور آسمانی دین ہے، اس میں ظلم نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے ظلم کے عنوان پر، کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے اور کہاں کہاں ظلم ہوتا ہے، کیسے کیسے ظلم ہوتا ہے۔ یہ پوری تفصیل ہے اس کے لیے میں 10 5 20 خطبے آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے۔ اتنی بات یاد رکھیں، اپنے ذات سے انصاف کریں، گھر والوں کے ساتھ انصاف کریں، معاشرے کے ساتھ انصاف کریں۔ سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کریں۔